کیا آپ کبھی ایسے گھر میں گئے ہیں جہاں پر سہولتیں میسر نہیں ہیں لیکن اس گھر سے ایک خوشی کا احساس آپ کو ملتا ہے اور آپ کا وہاں بیٹھنے کا دل کرتا ہے؟ ایسی کیا عادتیں ہوتی ہیں ان گھر والوں کی جو اس گھر میں اتنی اچھی وائبس پیدا کر دیتی ہیں؟ تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ایسے گھروں کی وائبس جو اتنی اچھی ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس گھر میں جا کے سکون ملتا ہے، حالانکہ اس گھر میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو ایسے وہ لوگ ایسی کیا عادتیں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان لوگوں کا کنیکشن بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ اپنے گھروں میں نماز قائم کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس گھر سے ایک پازیٹیوٹی خود بخود اس گھر میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ تو جس گھر میں فرشتے آتے ہوں تو اس گھر سے کیسے نہ پازیٹیو وائبز آئیں۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جب ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں موجود رہتا ہر شخص کی وائبز آپ کے ساتھ میچ کریں، یا آپ کو کسی کی کوئی بات بری نہ لگے، یا آپ کی بات کسی کو بری نہ لگے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی باتیں بھی بری لگتی ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے حل کر سکتے ہیں کہ اس میں بھی عزت کا پہلو آ جاتا ہے، کہ آپ اپنی بات کو بہت طریقے سے اور تمیز سے آپ اپنی بات کو رکھیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھیں اور دوسروں کی بات کو بھی سنیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے دوسروں کے پوائنٹ آف ویو پہ لڑنے لگ جائیں گے یا اپنے دل کو ان کے لیے خراب کر دیں گے، نیگیٹو ہمارے دل میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے برکتیں چلی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم کسی کی نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم اس کو بس اپنی طرف نہیں رکھتے، ہم اس کا ذکر اوروں سے بھی کرتے ہیں کہ وہ شخص ایسا ہے، اس نے ایسے کیا۔ کیونکہ جب آپ ایک گھر میں رہتے ہیں تو بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈیز ہیں نا، ان کی وہ موسٹلی اس طرح سے کر رہی ہوتی ہیں، یعنی شکایات کر رہی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اپنے گھر کی باتیں بالکل آپ لوگ کسی اور سے نہ کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ کوئی انسان آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو ہمارے تمام مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیوں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے؟ تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کوئی ہمیں سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سنتا ہے۔ یہ ہم اس لیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمیں بھی احساس ہو، ہم دوسرے انسانوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتے ہیں تو اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی کی بات سے اختلاف ہے، یا آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، یا کوئی ایسے مسائل ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ لڑیں جھگڑیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں۔ تو ریزرو ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو شکر گزاری کا عادی بنائیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے نا، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ برکتیں شامل ہوتی ہیں کہ اس کو خود بھی اس کا احساس ہوتا ہے، کہ اس کے دل کو جو سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے نا، وہ صرف اسی بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شکر گزاری کا عادی بنائیں، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، درخت، یہ سب چیزیں بنائی ہیں نا، ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو شکر ادا کرنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے، ہمارے اندر ایک سکون آتا ہے، تو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور زیادہ نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ گھر کے کام چل رہے تھے، یہاں پر میں نے میکرونیز بنائی تھی۔ تو یہ ایک دن پہلے کا کلپ ہے جو میں نے میکرونی بنائی تھی، یہ شام کا کلپ ہے۔
تو یہاں پر میں نے نا ویجیٹیبلس کی میکرونی بنائی تھی، تو میں نے آلو کو لہسن میں ڈال کے پہلے اچھی طرح سے فرائی کر لیا۔ جب آلو گل گئے تو اس میں نے باریک باریک جو ہے نا گاجر اور شملہ مرچ کٹ کر کے ڈالی، اس میں کالی مرچ، نمک اور سرکہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو میں نے سرکہ ایڈ نہیں کیا، نہیں تو سرکے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ سویا ساس وغیرہ ڈال دیں، چلی ساس ڈال دیں، تو میں نے اس کا ٹیسٹ جو ہے نمک اور کالی مرچ سے ہی انہینس ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر میں نے کیچپ جو ہے نا وہ کوکنگ ٹائم میں بھی کیچپ تھوڑی سی ایڈ کر دی تھی، تو اس سے ذرا اچھا سا فلیور آ گیا تھا۔ تو بس یہ ساتھ یہ ریڈی ہو گئی تھی۔ پھر نیکسٹ ڈے کا ہی کلپ ہے، ناشتے کا ٹائم تھا، ابھی میں نے نا پالک آلو بنانے تھے۔ پالک میں نے پہلے سے ہی نا ابال کے اور فریز کی ہوئی تھی، تو اس سے مجھے اتنی آسانی ہو گئی تھی۔ میں نے بس مسالہ بھونا، ابھی میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی، تو ایک طرف میں نے جلدی سے کھانا بنانے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ میں نے آج کپڑے دھوئے تھے، تو جس دن آپ نے لانڈری کی ہو، کپڑے دھوئے ہوں، تو ایزی سا کھانا بنانا ہونا تو آپ کو بہت آسانی رہتی ہے، تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ کے نام سے جب ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہمارے تمام کاموں میں آسانی ہی ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ یہاں پر میں اپنا ناشتہ بھی بنا رہی تھی اور ہانڈی بھی ساتھ ہی میری بن گئی تھی، یعنی جب تک میں ناشتہ کیا تھا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اور بس ان باتوں کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نمبر 1 شکر گزاری، اور اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ہم اپنے دلوں میں بہت زیادہ باتیں رکھتے ہیں، ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، تو اور اپنے اندر پھر پازیٹیوٹی دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا جو ذہن ہے وہ پازیٹیو ہونے لگ جاتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بھی اس کے اثرات نظر آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ عطا فرمائے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔